آج میں غزالہ قمر اعجاز کی کہانی سرگوشی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دراصل میرے 10 کہانیوں کی سیریز کی اگلی کڑی ہے۔ بغاوت کا کیڑا دماغ میں بہت پہلے سے موجود تھا۔ نظر انداز کرنا سیکھو ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کانوں میں ابھرتی ایک کمزور سی سرگوشی اس کو بلاہٹ کو دبا دیتی اور میں اپنا دھیان روزمرہ کے کام میں لگانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی بےحد معمولی بات بھی ہماری سوچ کو، ہمارے عمل اور سب سے بڑھ کر ہمارے رد عمل کو اپنی گرفت میں لے کر غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ یہ سوال ہمیں ماضی سے جوڑ کر ہمارے حال پر اثر انداز ہوتے ہوئے ہمارے مستقبل کی جڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ حالانکہ میرا بچپن ایک کھلے ماحول میں گزرا تھا، جہاں نہ تو سوچنے پر پابندی تھی اور نہ ہی عمل کرنے پر۔ میں خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے MBA کیا تھا اور گھر سے دور ایک بڑے شہر میں نوکری کر رہی تھی۔ میرا اکیلے رہنا ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر آج ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں مردوں کی غیرت کا پیمانہ بدل گیا ہے اور بیٹی اور بیوی کی کمائی کو نہ صرف قبول کر لیا گیا ہے بلکہ سراہا بھی جا رہا ہے۔ دلی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ہم 3 لڑکیوں نے مل کر ایک فلیٹ لے لیا تھا۔ آفس میں انورادھا میڈم سب سے سینئر تھیں، بیوہ تھیں اور 2 بچوں کو اکیلے سنبھال رہی تھیں۔ مریم تھی جس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ اس کے شب و روز کا حال اس کا حلیہ بتا دیتا۔ کبھی تو خوب سج دج کر آفس آتی اور کبھی بےحد خاموشی سے اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی۔ نادرہ ہر وقت ہاتھ ہلاتے ہوئے مردوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتی رہتی۔ ایسے موقع پر انورادھا میڈم سنجیدہ ہو جاتی۔ عورت اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے اندر ایک ماں ہوتی ہے جو ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہتی ہے۔ مرد میں ایک ضدی بچہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے جسے قابو میں کرنے کے لیے بھرپور توجہ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر عورت کو عورت بھی تو ہونا چاہیے۔ عورت بن کر وہ صرف ایک برانڈ ہو جاتی ہے جو اشتہاروں میں نظر آتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے عورت کو بیوی بننا پڑتا ہے اور ماں بھی۔ شادی کے بعد اماں کے روایتی جملے کانوں میں سرگوشی کرتے، گھر صرف عورت کی قربانی سے چلتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ان کے تجربوں کا نچوڑ تھا، جس میں ان کا درد پوشیدہ ہوتے ہوئے بھی عیاں تھا۔ مگر سوال کرنا تو عورت کی فطرت ہے، جستجو اس کی خاصیت ہے، جس کی پاداش میں اس نے جنت کے آسائشوں کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ نیکی اور بدی کی پہچان کرانے والے پھل کو خود بھی کھایا اور آدم کو بھی کھلایا۔ وہ عرش سے فرش پر آئی تو صرف اس لیے کہ وہ سوچتی تھی، اس نے سوال اٹھایا تھا اور ایک مشکل زندگی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ مگر زمین پر آتے آتے اس کی اہمیت، حیثیت اور انفرادیت کو پامال کر کے سر جھکا کر جینا اس کی قسمت میں ہوگا، یہ گمان شاید اسے بھی نہیں تھا، ورنہ آدم کی بات مان کر زندگی آرام سے جنت میں گزار دی جا سکتی تھی۔ کھانے کے وقفے میں چاروں عورتیں اسی موضوع پر بات کر رہی تھیں۔ پہلے عورتیں گھر کی 4 دیواری میں قید تھیں، نہ تعلیم، نہ نوکری، نہ سوال، نہ بحث۔ زندگی میں کچھ موڑ آتے ہیں جہاں ایسے سوال سر اٹھاتے ہیں، مگر ان کا جواب اتنی آسانی سے کہاں ملتا ہے۔ انورادھا میڈم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میرے پاس ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ، عیش کریں گے سب مل کر۔ نادرہ بس ہر مسئلے کا ایک ہی جواب تھا، سب کچھ چھوڑ دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تنہا زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ اکیلے رہتے رہتے آدمی کی شخصیت سپاٹ ہو جاتی ہے، میری طرح۔ بس جیے جاؤ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کام میں ہماری خوشی ہے اور کون سا کام ہماری ذمہ داری۔ گھڑی کے گرد چکر لگاتے لگاتے صبح کو شام کرتے جاؤ۔ ہمیشہ بے حد لیے دیے رہنے والی انورادھا میڈم کا دکھ پہلی بار ہمارے سامنے آیا تھا۔ عورت کی زندگی میں کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم، اس کا تعین بھلا کیسے کرے۔ مرد عورت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، دھن دولت لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا پہلا قتل عورت کے لیے ہوا تھا۔ وہ اتنی اہم ہے تو پھر اس کی تذلیل کیوں کرتا ہے؟ زندگی کے سارے سوالوں کے جواب کتابوں میں نہیں ملتے۔ آفس میں 3 دن کے ٹریننگ کے پروگرام نے ذہنی طور پر مجھے مصروف کر دیا تھا۔ صبح جلدی جانا ہوگا، شام کو دیر ہونے پر ڈرائیور گھر پہنچا دیتا۔ آخری دن ڈرائیور مہمانوں کو پہنچانے ایئرپورٹ چلا گیا۔ کیا کروں؟ اشہر کو بلا لوں یا اکیلی چلی جاؤں؟ میں سوچ ہی رہی تھی کہ مہرا جی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔
میرا گھر ان کے راستے میں تھا. انہوں نے لفٹ دی اور ہم پروگرام پر تبصرہ کرتے ہوئے گھر آ گئے. اشر بالکونی میں کھڑے انتظار کر رہے تھے. یہ مہرا جی تمہارے ڈرائیور کب سے ہو گئے؟ دروازہ کھولتے ہوئے بہت تحقیر آمیز لہجے میں اس نے کہا. آج ڈرائیور مصروف تھا اس لیے مہرا جی. آج یا روز؟ میں نے کچھ پوچھا کیا؟ اس فضول بات کا میں کیا جواب دیتی. کھانے کے بعد اشر ٹہلنے کے لیے نکل گئے. نادرہ کا فون آ گیا. میرے لہجے میں بسی خاموشی کو اس نے بھانپ لیا تھا. تمہیں کچھ دن کا بریک چاہیے. مطلب؟ تم خود کو گھسیٹ رہی ہو. اپنی اہمیت کو منوانے کے لیے کبھی کبھی کڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں. میرے ساتھ آ جاؤ. زندگی اتنی فضول بھی نہیں. اشر واپس آ کر سو گئے. کروٹ بدلتے ہوئے میں بھی سو گئی. رات کے کسی وقت اشر نے مجھے جگایا. انہیں تیز بخار تھا. میں گھبرا گئی. انہیں دوا دی اور سر سہلاتے رہے. بخار کچھ کم ہوا تو انہیں نیند آ گئی. صبح اٹھتے میں نے ان کے پیشانی پہ ہاتھ رکھا. بخار نہیں تھا. میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھنے لگی. تم کہیں مت جاؤ پلیز, میرے پاس رہو. میرا ہاتھ پکڑ کر وہ بولے. میں کہیں نہیں جا رہی ہوں. ناشتہ کر کے دوا کھائیں پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ناشتہ کرتے ہوئے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. آگے کا پروگرام بناتے رہے. اشر اچھا محسوس کر رہے تھے. شام تک دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم دونوں کا ہی خیال تھا. ڈاکٹر کے یہاں جانے کا ارادہ ملتوی ہو گیا. نادرہ کے کئی کال آ چکی تھی اور ایک پیغام بھی. تم خود آؤ گی یا میں تمہیں لینے آؤں؟ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی. اشر سو رہے تھے. میں ابھی جواب دینے کی سوچ ہی رہی تھی کہ میرے اندر کی ماں مجھ پر غالب آ گئی. یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. غزالہ قمر اعجاز کی یہ کہانی سرگوشی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اس طرح کی چیزیں میں پیش کرتا رہتا ہوں. اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.